موسمیاتی تبدیلی پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب جو کہ سماجی کارکن ہیں. شامی صاحب، حکومت کلیم کر رہی ہے کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ابھی سیف مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. ہاں جی، اب تو ستلج میں بھی پانی، راوی میں بھی پانی، آسمانوں سے بھی پانی، زمین پر بھی پانی. بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے. اب ہمارے جو ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ہیں، یہ گئے وہاں KPK میں، اور بنیر کا علاقہ خاص طور پہ وہاں گئے. بشنوئی گاؤں جہاں پر پورا ڈاکٹر آصف محمود جاہ جو ہمارے محتسب ہیں ٹیکس کے، وفاقی کی محتسب، صحیح، بڑی NGO ان کی ہیلتھ کیئر، کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی، اور بڑا رفاہی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ذرا 1-2 منٹ کے ناظرین کو اصل صورتحال بتا دوں. جو ہم گئے وہاں گئے، آج تیسرا دن تھا، ہمیں چوتھے دن ہم وہاں پہنچ گئے. ویسے ہماری کسٹم ہیلتھ کیئر کی جو ٹیمیں ہیں وہ ڈاکٹر آصف جاہ صاحب نے حسب روایت اگلے دن ہی، جس دن رات کو سیلاب آیا اسی دن شام کو پہنچ گئی تھی. ٹھیک. اور 3 دن سے وہ کام کر رہی تھی. انہوں نے بھی ہمیں کچھ بتایا، لیکن جو مقامی وہاں بڑے معززین تھے 2-3، ان سے ہم نے پوچھا کہ پانی آیا کیسے. مختلف قسم کی آراء چل رہی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہے، گلیشیئر پھٹ رہے ہیں کچھ. تو انہوں نے ہمیں وہ پہاڑ دکھایا. پہاڑ بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹی سی پہاڑی جیسے. اس پہاڑی کے قریب وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ بارش ہلکی 9-9:30 کا ٹائم تھا صبح. باریک بارش، یعنی باریک کنیاں جیسے کہتے ہیں، کوئی موٹے دانوں والی نہیں. اور روٹین میں سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنا کام کر رہے تھے، اور کھانا پینا جیسے کسی نے کہاں جانا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے، اور کسی کو توقع نہیں تھی کہ اگلے لمحے یا اگلے 5 منٹ بعد کیا ہونا ہے. وہ جو بھی ہوا، وہ انہوں نے کہا کہ آدھے اور پونے گھنٹے کے درمیان 18 فٹ پانی چڑھ گیا. ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ملا. وہ 18 فٹ تقریباً بہت ہوتا ہے انہوں نے جو بتایا. اور یہ گاؤں جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا. جی گاؤں نہیں ہوا یہ کہ 100 گز کے تقریباً دانے پہ، جس میں اوریجنل تو نالا تھا، اور جیسے شامی صاحب نے فرمایا کہ نالے کے اوپر اور نالے کے ساتھ لوگوں نے مکانات بنائے ہوئے تھے. اس نالے کی طرف پانی زیادہ آیا. جو مکانات وہاں پر تھے وہ سارے مکانات بقول ان لوگوں کے جو وہاں کے رہائشی ہیں کہ گولی کی طرح پانی کی رفتار تھی، اور تیزی سے اس نے بہا لیا. جتنے لوگ تھے، جانور تھے، چیزیں تھیں، وہ ساری کے ساری اس میں بہہ کے چلی گئیں. اور تقریباً 30-32 آدمی جن کا پہلے دن سے ذکر آ رہا تھا کہ وہ لوگ شہید ہو گئے. مکانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اب وہاں پر مکانات کا نام و نشان تو درکنار، تصور بھی نہیں کر سکتے یہاں کبھی کوئی مکان تھا. دوسری بات جو ناقابل فہم سب کے لیے ہے کہ بہت بڑے پتھر، 2 پتھر ہم نے دیکھے. ایک پتھر اتنا بڑا ہے کہ میری ذاتی دانش میں 100 ٹن سے بھی شاید بڑا ہو، کہ عام کرین نہیں کبھی اسے اٹھا سکتی. تقریباً 20 فٹ سے زیادہ قطر تھا اس کا. اچھا. وہ پتھر بھی کہتے ہیں اسی طرح تیزی سے آیا جیسے پانی تیزی سے آ رہا تھا، اور باقی پتھر بھی آ رہے تھے. اب یہ سارے کا سارا عمل تقریباً ان کے بقول 1 گھنٹے میں مکمل بھی ہو گیا. پانی گزر گیا. اور یہ بستی جو پیر بابا ہے، اس کے جو ہم نے بجلی کے کھمبے ہیں، اس کے ساتھ جو جھاڑیاں لٹکی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا تو تقریباً 12 فٹ 13 فٹ تک وہ تھی. اور جو گاڑیاں تھیں، گاڑیوں کے آگے اور پیچھے والے بمپر اور گاڑیوں کی سائڈیں پیچھے گئیں، وہ بمپر اڑ گئے. اور جو شٹر ہیں دکانوں کے، وہ دکانوں کے شٹر بھی ختم ہو گئے. اور اب جب ہم گئے ہیں تو تقریباً 8 سے لے کر 12 فٹ تک کے ہیپس بڑے بڑے وہ مٹی کے پڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ وہاں پر کوئکلی بتائیے گا کہ آبادکاری ممکن ہے یا کہیں اور ہی شفٹ مطلب یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ عرض یہ ہے کہ شامی صاحب نے بہت اچھی تجویز دی ہے کہ جو پانی کی گزرگاہیں ہیں، فطری گزرگاہیں ہیں، ان کو ان کا فطری گزرگاہ ہی رہنے دینا چاہیے، ان کو رہائشی نہیں بنانا چاہیے. لوگ حوصلے میں تھے، لوگ حوصلے میں تھے، بالکل حوصلے میں تھے. اور جو ایک بات ہے کہ جو جیسے میں نے بتایا کہ کسٹم کیئر ہیلتھ کیئر سوسائٹی ہماری، تو انہوں نے وہاں پر ڈاکٹر آصف صاحب نے ایک ٹیمیں ابھی تک موجود ہیں وہاں، کہ وہ جس طرح پچھلے سیلاب میں ہم نے 2000 آصف صاحب نے مکانات بنوائے تھے، 2000، تو ان کے لیے سروے ہو گیا ہے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مکانات بڑی برق رفتاری سے حکومت نے معاوضہ دیا ہے. یعنی جو KPK کی گورنمنٹ ہے نا، اس سے پہلے کبھی اتنی کم مدت میں اس طرح یعنی لوگوں کو پیسے